جو امانت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے بانی اور مرشد اول مولانا سید ابوالعلا مودودی کی طرف سے میرے سپرد کی گئی تھی، خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے میں نے بخیر و خوبی اور ٹھیک حالت میں اپنے سے بہتر ہاتھوں میں آج بخیر و خوبی منتقل کر دی ہے۔ میں حسین احمد بن قاضی محمد عبدالرب مرحوم، جسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ میں منور حسن ابن سید اخلاق حسن مرحوم، جسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ میں سراج الحق ابن مولوی احسن الحق، جسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ میں نعیم الرحمن خان ابن محمد زاہد خان مرحوم، جسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی، ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا، جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جماعت اسلامی میں جتنی جمہوریت ہے، شاید دنیا کی کسی جماعت میں ویسی جمہوریت نہیں۔ جماعت اسلامی میں عہدیداروں کے متعلق آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ جماعت کے ارکان میں کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی کشمکش ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے امیدواری کے متعلق پہلے یہ طے کر دیا ہے کہ جو آدمی کسی عہدے اور منصب کا امیدوار ہو، وہ اس منصب اور عہدے کا نااہل ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس کا نااہل ہے، بلکہ جماعت اسلامی کی رکنیت کا نااہل ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے ابھی آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی میں کبھی عہدوں کے لیے کشمکش پیدا ہوئی ہے۔ جماعت میں کیا ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہو، خواہ وہ امیر جماعت کا عہدہ ہو، خواہ کسی کا، ارکان جماعت کے پاس بیلٹ پیپر بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں عہدے کے لیے آپ کے نزدیک جو شخص موزوں ہو اس کا نام آپ لکھیں۔ کوئی کنوینسنگ نہیں ہوگی، کوئی شخص جا کر لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے ووٹ دیجیے۔ یہ ووٹر کا کام ہے کہ خود اپنی جگہ بیٹھ کر رائے قائم کرے کہ اس منصب کے لیے کون آدمی موجود ہے، اور وہ اس کا نام لکھ کر بھیج دے گا، اور اس کے بعد کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ منصب کس کو دیا۔ اس طرح سے جماعت میں آج تک انتخابات ہوتے ہیں۔